ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت یہ بابرکت لمحات عطا فرمائے کہ آپ حضرات اعتکاف میں تشریف فرما ہیں، اور جو حضرات اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہوئے لیکن اس وقت مسجد میں موجود ہیں وہ نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیں، تو پھر یہ کہا جا سکے گا کہ اس وقت جتنے حضرات تشریف فرما ہیں سب سے سب الحمدللہ اعتکاف کی حالت. ان بابرکت لمحات میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی اللہ نے آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائی، فرض نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، سنتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، واجب ذکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی سنت ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، ذکر اذکار دعائیں درود شریف توبہ اور استغفار ان سب سے اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور پھر ان بزرگوں کی جو شفقت اور ان کی رہنمائی اور ہمارے مشائخ کا آپ سب میں سے ایک ایک کے ساتھ تعلق اور پھر ایک ایک کی رہنمائی کرنا، ایک ایک کو اس کی باطنی بیماریوں سے نجات دلا کر اور روحانی طور پر ان کو خوبیوں سے آراستہ کرنا، یہ سب کچھ الحمدللہ اعتکاف کے دوران اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. یہ سب عبادت اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا یہ بھی عبادت ہے. تزکیہ نفس یہ مستقل عبادت ہے. ایک ایک لمحہ الحمدللہ اعتکاف والوں کا عبادت سے اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گزشتہ امتوں کی عبادتوں کا ذکر فرمایا تو آج بھی بعض انسانوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم ساری زندگی اگر عبادت کرتے رہے تو گزشتہ امتوں کی کتنی طویل عمریں ہوتی تھی، 80 سال، 500 سال، ہزار سال عبادت میں ایک انسان مصروف رہتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ امتوں کی عبادت کا ذکر کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ. اور اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت محمدیہ علیہ السلام اس کی عمریں بھی بتا چکے تھے کہ اس کی عمریں چھوٹی ہوں گی باقی امتوں سے. ابھی جب تذکرہ ہوا کہ گزشتہ امتوں میں سے انسانوں کی عمر 500 سال، 1000 سال ہوتی تھی، تو آج کا انسان جو سائنس کے دور میں رہتا ہے وہ کہتا ہے مولانا زمینی حقائق کے مطابق بات کیجیے، کیا یہ مستند روایات ہیں کہ 500 سال عمر ہوتی تھی، 700، 800، 900 سال عمر ہوتی تھی؟ ایک بندے کی کیا مستند روایات؟ یہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں یہ آنے کے بعد. یاد رکھ لیجیے گا بہت اچھی طرح، ساری روایات ایک طرف
اس سوال کو حل کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کافی ہے اس سوال کو حل کرنے کیا واقعی اتنی عمریں ہوتی تھی انسان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا تو وہ اپنی قوم میں 1000 سال ٹھہرے رہے 50 سال تک یعنی 950 بعد مفسرین نے لکھا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری عمر نہیں ہے یہ تو ان کی دعوت کی عمر ہے نبی بنا کر بھیجا گیا تو بحیثیت نبی کی وہ اتنے سال رہے اور جو پوری زندگی تھی وہ تو 1000 سال سے گزر لیکن اگر صرف نبوت کی زندگی میں لی جائے اور صرف قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بھی لیا جائے کوئی تفصیل ساتھ نہ جوڑی جائے تب بھی الف سنۃ الا 50 عام 950 سال اور قرآن مجید کی ایک آیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال کم از کم تھی اس پر ایمان رکھنا لازم کوئی شک نہیں ملا پتہ نہیں روایات موجود ہے میں نے اس سے روایات کو دیکھ کر ایک آیت سے ایمان رکھنا لازم ہے اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہے تو پھر بھی ہم گزشتہ امتوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اس پر سورۃ القدر نازل کی یہ مفسرین نے شان نزول لکھا ہے سورۃ القدر کے نازل انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ کس موقع پر اور کن حالات میں نازل یہ ان حالات کہ اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر قرآن مجید کو شب قدر میں ہوتا ہے جو حضرات ماشاء اللہ قرآن مجید کا اور تفاسیر کا مطالعہ رکھتے ہیں سیرت طیبہ کا مطالعہ رکھتے ہیں ان کے لیے ایک سوال آتا ہے اس پہلی آیت کا ترجمہ سننے کے بعد کہ جناب ہم نے جو سنا تھا کہ قرآن حکیم 22 سال 22 مہینے اور 22 دن میں نازل ہوا یعنی تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن حکیم نازل ہوا اور اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ شب قدر میں نازل ہوا ہم نے سنا تھا کہ 23 سال میں نازل ہوتا رہا آہستہ آہستہ اور یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ قرآن حکیم شب قدر میں نازل کیا ایک رات میں یاد رکھ لیجیے گا مفسرین نے اس کی وضاحت یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو عربی میں نازل کیا اور عربی زبان اتنی وسیع ہے کہ اس کے اندر ہر لفظ کی ترتیب میں ہر چیزیں کی ترتیب میں گرامر کے اعتبار سے اتنی باریکی موجود ہے اس باریکی کا خیال صرف جو قادر مطلق ذات اللہ کی ذات ہے انسان سے بس نہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا تو مفسرین نے لکھا کہ یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن مجید آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا اور یہ بات بھی درست ہے کہ یہ شب قدر میں اترا دونوں باتیں درست ماشاء اللہ یہاں بہت سے علماء الحمدللہ نظر آ رہے ہیں اس کی فرما ہے وہ جانتے ہیں اس بات کی تصدیق کریں گے اس بات کی کہ جب ہمارے جامعہ شفیہ میں اور تمام مدارس میں جب فرق پڑھائی جاتی ہے عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے تو وہاں جو یہ گرامر کے اندر باب ہوتے ہیں ان بابوں کے خواص بیان کیے جاتے ہیں بابوں کی خاصیت ہوتی ہے اس بات کی یہ خاصیت اس بات کی یہ خاصیت کہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس میں انزل ينزل انزالا لبعض الافعال اور کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے لیے آپ تفعیل قرآن مجید نے ذکر فرمایا جیسے مشہور آیت آپ حضرات کے ذہنوں میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون انا نحن نزلنا الذکر
بے شک ہم ہی نے قرآن مجید نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہاں نزلنا کا لفظ ہے, یہاں انزلنا کا لفظ ہے. وہاں جو انا نحن نزلنا ذکر, بے شک ہم نے قرآن مجید کو اتارا, وہاں مفسرین نے لکھا کہ نزل ينزل تنزیلا, یہ بات تفعیل, انا انزلناه یہ بات افعال, اور انا نحن نزلنا ذکر, ہم ہی نے قرآن مجید کو اتارا ہے. وہاں شب قدر کا ذکر نہیں, وہاں نزلنا کا لفظ ہے, وہاں باب تفعیل ہے. اور تمام علماء اس بات کی تصدیق فرمائیں گے کہ باب افعال کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک کام بیک وقت ہوتا ہے, اور باب تفعیل کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ اس میں تدریج ہوتی ہے, درجہ بدرجہ, قدم بقدم, آہستہ آہستہ کوئی کام کیا جائے تو اس کے لیے باب تفعیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ خالق کا کلام ہے. جب ذکر کیا کہ ایک دم قرآن مجید اترا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو ایک وقت اتارا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. وہاں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں آہستہ آہستہ موقع بموقع قرآن مجید نازل کیا, وہاں لفظ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, بے شک ہم نے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اتارا ہے, ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے. دونوں باتیں درست, 23 سال میں نازل ہوا بالکل درست, اور شب قدر میں اترا ایک وقت ایک رات میں بالکل درست, اس لیے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اترا شب قدر, اور وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا آہستہ نزل. ہم نے آج شاید کرنا ہے یاد رکھیے, شب قدر میں ہوتا کیا, شب قدر میں ہوا کیا, اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی قدر کرنے کی کوشش کرنا. اس پوری صورت کے اندر اللہ رب العزت نے شب قدر کی 4 بنیادی فضیلتیں بتائی. شب قدر کی 4 فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی اس صورت میں. اس میں سے پہلی فضیلت یہ والی تھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن حکیم کو شب قدر میں, یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا بڑے اترا. ایک فضیلت سے شب قدر کی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی. دوسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کر کے یہ بتائی جس میں اب آپ کو وہ عمروں والی بات, عمریں زیادہ ہو سکتی, امت محمدیہ کو عمریں چھوٹی ہوں گی, یہ بات ساری زندگی بھی کرتے رہے تو وہ کہاں ان کا رتبہ پا سکیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا. اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا ہوتی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ایک شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی, 1000 مہینوں سے بہتر. آپ 1000 مہینوں کیلکولیٹر لے کر, تو ہر موبائل میں کیلکولیٹر ہو گیا, 1000 کو آپ 12 سے تقسیم کریں, 1000 مہینوں کے سال بنائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ 1000 مہینوں کے سال بنے گے 83 سال 4 مہینے, 83 سال 4 مہینے. یہ بندہ ایک شب قدر پانے زندگی ہے تو اس کو 83 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ایک شب قدر. اور اگر اب اللہ نے توفیق عطا فرما دی, بات پتہ لگ گئی, جامع شریعہ میں اعتکاف میں بیٹھے تھے تو پہلے کہ جناب یہ تو ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے, تو ایسی صورت میں یہ انسان اگر آئندہ زندگی میں 20-25 سال, میں کہتا ہوں 10-15 سال اگر اللہ توفیق دے دے جامع شریعہ کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے کی, تو پچھلی امتوں کی عمریں تو پیچھے رہی, پچھلی امتوں کی عمریں تو پیچھے رہی, امت محمد یا پھر آئے عبادت کرنے کا اس شب قدر کو پکڑے. اس لیے اعتکاف صرف اسی سال میں, شب قدر کی تلاش صرف اسی سال میں. اب سننے کے بعد اللہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں شب قدر کی قدر کرنے کی کوشش. دل کا کیا ہے سمجھنا, دل کا کیا ہے شب قدر. اور پھر یہ بھی کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے, ہمیں 1000 مہینوں کے بہتر ہے, کتنی بہتر ہے اللہ جانا.
دو فضیلتیں معلوم ہیں شب قدر. نمبر 1 نزول قرآن. نمبر 2 کہ یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال 4 مہینوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے ایک رات کی عبادت. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، بار بار توجہ دلاوا. کوئی صاحب یہ نہیں کہہ سکیں گے مولانا صاحب ہمیں آپ کی رائے کے خلاف. یہ انسانی سوچ نہیں ہے تو اللہ کا کلام اس میں شک کرنے کی نہیں گنجائش. یقین واقعی ملتا ہے. صرف خصوصیت اور تیسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے رات کی بتائی. اگلی آیت تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. دوسری فضیلت آپ نے غور فرمایا 83 سال 4 مہینے کی عبادت. اور تیسری فضیلت تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر فرشتے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کو کرتے ہیں بإذن ربہم، اللہ تعالیٰ کے حکم، من کل امر سلام، ہر سلامتی والی بات لے کر کرتے ہیں. نزول ملائکہ فرشتوں کا نازل ہونا، یہ انسان جس کے لیے فرشتے اترتے جس شب قدر کی قدر کرنے والا یہ سمجھ جائے کہ اللہ فرشتے اتارا، روح القدس کو اتار رہا ہے. یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سے صرف 2 مخلوق ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے نافرمانی کا اختیار ہے، ایک انسان اور ایک جنات. یہ شیطان بھی جنات میں سے تھا اس لیے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکا، ورنہ کائنات میں اور کوئی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے. کسی کے اختیار نہیں. اصل میں فرشتوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. یہ فرشتے بھی اللہ کی نورانی مخلوق ہے. فرشتے کی تعریف یہ کہ اللہ نے نورانی ایک مخلوق بنائی ہے جو گناہ نہیں کر سکتے، صرف اللہ کی عبادت کر سکتے، اللہ کی بات کو مان سکتے، نہ ماننے کی گنجائش نہیں. یہ فرشتوں کی تعریف ہے. سوچنا ہوگا کون اترتے اور آگے دل سنبھال کے بات کو سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ جس کے پاس اترتے، جس انسان کے پاس یہ فرشتے اترتے ہیں، اس انسان کا کیا مقام، اس انسان کا کیا مقام. یہ فرشتے یہ گناہوں سے معصوم ہوتے، گناہوں سے معصوم، گناہ نہیں کرتے. اب انسان الجھتا ہے، سوچتا ہے. یہ انسان ایک کام بھی کرتا ہے، کبھی کبھی ایسے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، توبہ اور استغفار بھی کرتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں سے آگے بڑھ گئے، کہتے ہیں فرشتوں سے آگے بڑھ گئے. اور جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے یہ انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ سے بھی زیادہ گمراہ ہے، جانوروں سے بدتر. یہ انسان جب گرتا ہے نا اللہ کی نافرمانی کر کے یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا اختلاف رائے کی گنجائش اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ جب انسان اپنے مقام سے گرتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے کہاں پہنچ جاتا ہے، جانوروں سے بدتر. لیکن جب یہ کام کرتا ہے نا احتساب میں بیٹھتا ہے، فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، فرشتے اترتے ہیں جب دیکھا جائے فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. انسان بیٹھے بیٹھے الجھتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس کو بیکار ہے. جیسے دیکھو یہ جو فرشتے کبھی گناہ کرتے ہیں ان سے گناہ ہوتے نہیں، اور انسان سے گناہ ہو بھی جاتے یہ توبہ استغفار کرتا ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. فرشتوں سے آگے کیسے بڑھ جاتا ہے؟ جواب غور سے یہ شیطان وسوسہ نہیں ڈالے. ابھی آپ کو فرشتوں کی تعریف کی یہ بتا رہا تھا، جو نازل ہوتے ہیں وہ ہوتے کون ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس شب قدر کے اندر جو فرشتے اترتے ہیں ہوتے کیا ہیں؟ آپ نے تعریف لے کے رکھی کہ وہ اللہ کی نورانی مخلوق جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اپنی بات ماننے کے لیے پیدا کیے ہیں، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. یہ آپ نے تعریف کی فرشتے. فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کر ہی نہیں سکتے. میرے عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے. کوئی شخص اگر نابینا ہو، اندھا ہو، نہ دیکھ سکتا ہو،
وہ یہ کہے میں نے آج تک نہ محرم کو نہیں دیکھا، گناہ کی بات کو نہیں دیکھا، تو اس کا کیا کمال؟ دیکھ نہیں سکتا کوئی انسان اگر بہرا ہو، سن نہ سکتا ہو، اور وہ کہے میں نے آج تک جھوٹ نہیں سنا، میں نے غیبت نہیں سنی، میں نے آج تک بری بات کوئی نہیں سنی، کوئی کمال نہیں، سن ہی نہیں سکتا، سن ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسان گونگا ہو، بول نہ سکتا کہ میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولی، غلط بات نہیں بولی، بول نہیں سکتا۔ کمال تو اس انسان کا ہے جو دیکھ سکتا ہو، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو، دیکھ سکتا ہو پھر نہ غلط بات دیکھے۔ کمال تو اس کا ہے جس کے کان ہو، سن سکتا ہو لیکن وہ پھر غلط بات نہ سنے۔ کمال تو یہ ہے کہ بول سکتا ہو پھر جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، کسی کی بدزبانی نہ کرے۔ کمال تو وہ ہے کہ بول سکتا ہو پھر نہ بولے، دیکھ سکتا ہو پھر غلط بات نہ سنے، سن سکتا ہو پھر غلط بات نہ سنے۔ فرشتے گناہ کر نہیں سکتے، اللہ نے ان سے نظوات رکھا نہیں، اگر وہ گناہ نہیں کرتے تو کوئی کمال نہیں۔ کمال تو شیطان کا ہے جس کو اللہ نے گناہ کرنے کا اختیار دیا ہے لیکن پھر نہیں کرتا، ہو جائے تو پھر نہیں ہوتا، توبہ اور استغفار کرتا، قدر قدر میں رات کے بیٹھ کر روتا ہے، فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو سمجھنا ہوگا انسان فرشتوں سے آگے چلے، فرشتے گناہ کر سکتے نہ کرنے سے کوئی کمال نہیں۔ کمال تو اس کا ہے جو گناہ کر سکتا ہو پھر نہ کرے، کمال تو اس کا ہے جو کہ آپ گناہ کر سکتا ہے لیکن 10 دن سے اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ اعتکاف میں بیٹھا ہے ہوا یا معتکف جو ہوتا ہے اعتکاف جو کرنے والا ہوتا ہے وہ گناہوں سے نہیں گزارتا ہے، گناہ نہیں کرنا۔ کتنے دن ہو گئے؟ 6 دن ہو گئے، انشاءاللہ خیریت سے پورا اعتکاف گزرے گا انشاءاللہ، اور پورے اعتکاف کے معتکفین سے گناہ کر سکتے معتکف گناہ کر سکتے نہیں کیا نا، فرشتوں سے آگے بڑھ گئے، اب فرشتے ہو سکتے، اب فرشتے آسمان سے اترتے، تنزل الملائکۃ والروح۔ کاش یہ انسان اپنی قدر کہتا ہے۔ بہت دفعہ میرے شیخ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب دعوت برکاتہ طلبا کے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو کا بیٹھا ہوا کیا دو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں علماء اپنی قدر تو کہتا ہے، چلو ہماری قدر نہیں کرتے، جامع کی قدر نہیں کرتے، کتابوں کی قدر نہیں کرتے، علم کی قدر نہیں کرتے، اپنی تو قدر پہچان۔ یہ انسان اعتکاف میں بیٹھ کر اپنی قدر تو جانے کہ اللہ نے کیا مقام دیا ہے اعتکاف میں بیٹھنے والے۔ تنزل الملائکۃ والروح، جبرائیل علیہ السلام فرشتے اتر رہے ہیں، 3 فضیلتیں ہو گئی۔ ایسے قدر میں ہوتا کیا ہے؟ نزول قرآن، 1000 نبیوں سے زیادہ عبادت کا سوال، فرشتوں کا نزول، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ چوتھی فضیلت شب قدر جو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ اس رات کے اندر فرشتے سلامتی والے احکام کو لے کر اترتے ہیں، یا حتی مطلع الفجر، یہ کوئی 1 گھنٹہ نہیں ہوتا شب قدر، کوئی 2 گھنٹے نہیں ہوتے، یہ تو سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے، اور یہ حتی مطلع الفجر، اور صبح صادق کے طلوع ہونے تک یہ ساری رات اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ 4 فضیلت ہے شب قدر کی جو اللہ نے بتائی۔ لیکن یہ انسان پڑھنے لکھنے کے بعد، دنیا کو دیکھنے کے بعد، دنیا کا مطالعہ کرنے کے بعد، دنیا کے کونے کونے میں گھومنے کے بعد پھر پتہ کیا سوچنے لگتا ہے، یہ کہتا ہے مولانا یہاں تو 27 نہیں ہے، لیکن سعودی عرب میں تو آج 28 نہیں رہا، سعودی عرب میں تو آج 28 نہیں رہا۔ میرے شیخ کی گواہ آپ تو حضرات 26واں روز آئے آج، میرے شیخ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب دعوت برکاتہ آج 27 ہو گئے، لیکن وہ 1 دن پہلے شروع کر دیا تھا نا، انہوں نے عمرہ کرنے سے چیز لے گئے حرم میں 1 دن پہلے انہوں نے روزہ رکھنے سے، تو سعودی عرب والوں سے تو آج جو رات آ رہی ہے وہ 28 کی ہے، آپ کے لیے 27 کی ہے۔ اب بیٹھا یہ بندہ سوچ رہا ہے بھائیوں سے معتکفین سے لگ رہا ہے، وہ جی دیکھو نہیں یہاں 28 کی ہے، وہاں 27 کی ہے مکے مدینے میں، اب مکے مدینے کی شب قدر مراد ہے یا پاکستان کی شب قدر مراد ہے؟ پتہ نہیں ہے، شیطان نے الجھا دیا، بیٹھا الجھ رہا ہے اعتکاف کی حالت میں، لوگوں سے الجھ رہا ہے، سوالات کر رہا ہے، اپنی علمیت جھاڑ رہا ہے، اللہ کے بندے ادھر فرشتے نازل ہو رہے ہیں رحمت سے، کہاں لگا ہوا ہے؟ بالکل نہیں، کوئی گنجائش نہیں الجھنے،
اس سوال کو اور مشکل بنانے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی تو صرف 27ویں 28ویں میں بات آ رہی ہے نا کہ یہاں 28ویں ہے وہاں 27ویں ہو چکی. شب قدر کون سی ہے؟ اللہ کے بندو اس وقت جب یہاں پاکستان میں رات ہوتی ہے تو کینیڈا میں دن ہوتا ہے. اب بولے شب قدر کہاں ہو؟ یہاں تو رات ہو تو کینیڈا میں وہاں دن ہوتا ہے. ہم یہاں عبادت کر رہے ہیں, کینیڈا والے وہاں دن کو کام کر رہے ہیں. شب قدر کہاں ہو؟ اب یہ الجھ رہا ہے, اب یہ بندہ الجھ رہا ہے. کون سی شب قدر ہو رہا ہے؟ وہاں تو دن اس سے اللہ ہے. فرشتے کہاں نازل ہوں گے؟ شب قدر میں کرتے ہیں, کینیڈا میں تو دن ہے. اور 27 کو ہوتی ہے شب قدر, وہ تو ہوگی, وہ تو فرشتے وہاں آ گئے مکے مدینے سے. پاکستان میں کیا ہوگا؟ یہ تو 28 میں الجھ رہا ہے. یہ کیسی ہوگی؟ یاد رکھیے آج یہ پڑھے لکھے مسلمان کا مزاج میں بنتا جا رہا ہے اور بڑا خطرناک مزاج ہے. آج پڑھے لکھے مسلمان کا مزاج یہ بن رہا ہے کہ جو کام اللہ نے اپنے دل میں لیے ہیں یہ بڑا پریشانی کے اللہ کیسے کرے گا, اور جو کام اللہ نے بندے کے دل میں رکھے وہ دے دے گا. اللہ کیسے کرے؟ ہاں آنکھوں سے پوچھ رہا ہے. اللہ نے کہا قرآن مجید میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ نے اپنے دل میں لیا ہے. یہ کہتا ہے میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا, بڑا فکر مند ہے. اگر زیادہ بچے ہوئے تو کہاں سے کھلاؤں گا؟ رزق اللہ نے اپنے دل میں رکھا ہے. آپ کو آپ کو محنت ہے, کمانا ہے, رزق دینے والا اللہ ہے. یہ پریشان ہے رزق کے بارے میں. اللہ کہتا ہے میں یہ کروں گا, جنت میں یہ دوں گا, فلاں دوں گا, یہ مجھے یہ مگر نا کیسے ہو اللہ نے اپنے دل میں لیے. جو کام اللہ نے اپنے دل میں لیے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو, تو مت فکر کرو کہ اللہ کیسے کرے گا. اللہ نے اس بندے کو کیا کرنے کو کہا ہے, وہ بندہ بے فکر یہ نہیں وہ کرتا جو اللہ نے اس کے دل میں لگایا. یہ الجھ رہا ہے. 27ویں یہاں کی ہوگی, مکی مدینے کی ہوگی, کینیڈا میں دن ہوگا. اللہ نے کہا ہے کہ جہاں شب قدر ہوگی میں وہاں فرشتے نازل کروں گا. فرشتوں کے لیے ایک ٹیم نہیں ہے کہ وہاں اتار کی نازل کہاں ٹیم آئے گی. ہاں ٹیم کو زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہے, فرشتے کی سمجھ نہیں آئے. اللہ کے بندے ایک ایک بندے کے ساتھ اللہ نے دو فرشتے لگائے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, یہ لکھنے والے معزز فرشتے ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں بتایا فرشتوں کی کمی نہیں ہے. اللہ حاضر ہے. یہ انسان اس نے اپنے دماغ سے, اپنی سوچ سے, اللہ کی دی ہوئی دماغی ذہنی صلاحیتوں سے اس انسان نے پلاسٹک اور لوہے کا ایک ڈبہ بنایا جسے کمپیوٹر کے آج وہ لیپ ٹاپ کی صورت میں, آج وہ ٹیبلٹ کی صورت میں, آج وہ پورا کمپیوٹر جہاں احتکاب میں بیٹھنے والوں کی جیبوں میں موجود ہے, اسمارٹ فون کی صورت. اور جو تھوڑا بہت بھی کمپیوٹر جاننے والے ساتھی یہاں موجود ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں کہ کمپیوٹر کے اندر ایک پروگرام ہوتا ہے. اب تو بے شمار مطالعہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ والا پیغام, یہ والی ای میل فلاں ساتھی کو پوری دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں, لیکن اس والے شخص کو اتنے بجے یہ ای میل ملے اور فلاں شخص کو اتنے بجے اس تاریخ کو ای میل ملے, تو آپ اس کو کمپیوٹر کو کمانڈ دے دیں ایک صرف ای میل لکھ لے, بس ایک پیغام لکھ لیں اور اس کو کمانڈ دے دیں کہ کس ملک میں کس کے ای میل کے اوپر یہ پیغام ہمیں ڈراپ کرنا ہے, چھوڑنا ہے. تو وہ انسان کے دماغ کا بنایا ہوا ایک ڈبہ کمپیوٹر, وہ تو جس وقت جہاں چاہے کمانڈ دے کر اپنے پیغام کو پہنچا دے, لیکن اس دماغ کا خالق اس جگہ چاہے شب قدر میں فرشتے انکار دے, اس کو سمجھ نہیں آئے, اس کو سمجھ نہیں آئے. اگر یہ کرتا رہتا ہے پیغام پہنچانا, یہ پہنچانا, وہ کرتا ہے سارا دن کھاتا بھی ہے, کمپیوٹر کی کمائی کھاتا ہے. لیکن اللہ کرنے شب قدر میں جہاں جہاں شب قدر وہاں فرشتے اتار میں یہ تو نظام سمجھ نہیں رہا, اپنا کام کر رہا ہے. یعنی میں کر سکتا ہوں, اللہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس مسلمان کی سوچ یہی بیٹھ کے گدگد کر رہا ہے وہ تقسیم کے ساتھ. وہ جی وہاں 27 دن ہوا دن میں مارا ہے, کہاں شب قدر ہوگی, چل شیطان نے اتنی دیر اس کے شب قدر سے غافل کر دیا. یہ دعائیں بھی نہ مانگے, یہ ساتھ نہ کرے, توبہ بھی نہ کرے, یہ شک نہیں پڑا, یہ شک میں پڑا, اور دوسرے بھی پڑے جس کے ساتھ دوسروں کو شک میں ڈالا. یہ شیطان کرتا, انسان شیطان کا ساتھی ہوتا ہے.
جو رحمان کے رات کو مقابلے کرتا ہے، اس لیے بڑا بچہ تھا اعتکاف کریں تو بجنا نہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے تاکہ شیطان کو بہکا کے نہ لے جائے۔ اور اس سارے سوال کا جواب کیا اللہ مختلف ملکوں میں مختلف جگہوں میں شب قدر عطا فرماتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اللہ قادر مطلق ہے۔ صرف ایک آیت دھیان میں رکھ لے، سارے سوال ایک طرف، سارے جملے ایک طرف، صرف ایک آیت دھیان میں رکھ لے، اور جو بندہ اس طرح کا صبح کرتے ہوئے معاشرے میں نظر آ جائے، سمجھ جائے اس کا اس آیت پر ایمان نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ وہ آیت کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بات ختم، ساری کہانی ہے ختم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کمال کی قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ ہر کام کرنے پر قادر ہے، جب کام کرنے پر قادر ہے تو انسان کو شک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے اس کو وہ کرنا چاہیے جو اللہ کے کرنے کو کہا ہے۔ تو مانگو اللہ سے سلامتی، ملک کی سلامتی، اپنے گھر کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، اخلاق کی سلامتی، اپنی دنیا اور آخرت کی سلامتی کام مانگے اللہ سے۔ اس لیے کہ ساتھ کے اندر فرشتے اترتے ہیں، مانگے تو ہم مانگے، اللہ ہمیں شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ شب قدر میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے شب قدر میں، میں نے یہ نہیں کہا اللہ دے گا، وہ دے گا اور دے گا، بہت کچھ دیا ہے اللہ نے شب قدر 27 سے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے۔ 27 رمضان کو یہ سرزمین بھی اللہ نے دی ہے جہاں بیٹھ کر آزادی کے اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، باتیں بنا رہا ہے۔ یہ ملک بھی اللہ کے 27 کی بات کی، یہ بھی شب قدر کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ اس ملک کی بھی قدر کرنے کی توفیق ہے۔ یہ انسان شب قدر کو کیسے تلاش کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں رکھیے گا بہت سے اعتکاف والے سوال کرتے کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ ہم نے شب قدر کو پا لیا ہے، ہم کیسے یقین کریں؟ یہ اعتکاف والے بہت فکر مند ہوتے، بہت آسان بات ہے نا، ایک اعتکاف میں بیٹھنے والا اب حدیث سننے کے بعد لازماً نہیں رکھے گا کہ میں نے شب قدر کو پا لیا، شک نہیں کرنا، گنجائش نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحرم لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم لوگ شب قدر کو رمضان کی آخری عشر کی 7 راتوں میں تلاش کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشر کی 7 راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، اور جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے گناہوں سے رکا ہوا ہوتا ہے اور عبادات ادا کر رہا ہوتا ہے، اور ان 7 راتوں میں بھی وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس شخص کو ذہن سے خرچ نکال دے کہ اس کو پتہ نہیں شب قدر ملی ہے، اس لیے اور کہاں ہوگی شب قدر؟ 7 راتوں میں ہوگی، یہ 7 راتوں میں مسجد میں رہا، عبادت کرتا رہا، لازماً شب قدر ملے گی انشاءاللہ۔ اور یہ 7 راتیں موجود، اور ابھی میرے شیخ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دعوت برکاتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات فرما رہے تھے، انہوں نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا کہ یہ 27 ہی شب قدر ہوتی ہے۔ بعض بزرگوں نے تو 27 کی رات کو سمندر کا پانی چکھا، وہ بھی بعض بزرگوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ ہم نے 27 کی رات کو ہم نے درختوں کو سجدہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے یہ انسان ان کی اللہ قدر کرنے کی توفیق ہے، اور خاص طور پر یہ 27 کی سوا میں اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تراویح پڑھ کے کھڑے ہوتے آپ کو پتہ ہے چند گھنٹے ملتے کہ پھر سحری کا وقت ہو جاتا ہے، یہ انسان ان 7 راتوں کے اندر نہ سوئے تب بھی ہے انشاءاللہ پھر یہ تعلیم کے وقت میں آج آرام کیجیے گا، جو آرام کا وقت ہے اس میں آرام کیجیے گا، اس نیت سے کہ میں رات کو جاگوں گا، اس وقت کا سونا بھی عبادت، تیاری کر رہے ہیں مجھے رات کو جاگنا ہے ابھی سونا ہے، یہ بھی عبادت۔ اور اگر کوئی بزرگ صاحب یہاں موجود ہیں، یہ سارے بزرگ بھی ماشاء اللہ نظر آ رہے ہیں، بزرگوں کے دروازے جمانے کی قوت ماشاء اللہ خوب ہوتی ہے، پرانی پراٹھی کھائی بھی ہوتی ہے، اب تو سب کھادوں کی پیداوار ہے، لیکن یہ بزرگ بھی بڑی ہمت فرماتے ہیں، لیکن اگر کوئی صاحب طبیعت
خراب سے کمزوری ہو رہی، نیند آ جائے گا، سونا چاہتا ہوں، آرام کرنا نہیں بیٹھا جا رہا، گھبرانا نہیں۔ ایک حدیث کے ریلیٹڈ رکھتے جامع ترمذی کی روایت، صحیح ستہ کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے اور صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے تو یہ ساری رات عبادت کرتا ہے۔ لیکن اس حدیث کو سن کر کے مولانا صاحب کو آج اچھا کیا تھا نہیں بات کو سمجھ ان کی سمجھ ہونی چاہیے، اجازت نہیں ایسی پہلے تمہید پوری بات ہوئی، کمزور ہے، ہمت نہیں ہو رہی، تھک گئے ہیں، سو جائیں گے، ابھی سونا گناہ نہیں، ہاں اپنی طبیعت کا خیال کیجیے، تھوڑا سا سو جائیے، رک جائیے، جو آرام سے بالکل ان شاء اللہ عشاء کی نماز کے اعتکاف میں ہے نا، تو عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو فجر کی نماز ان شاء اللہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، وہ ایسے ساری رات عبادت ہوتی ہے۔ تو جناب اگر اس حدیث پر ایمان ہے نا، اگر اس حدیث پر ایمان ہے تو اسی طرح اعتکاف والے اور سن لیں کہ راستے ان کی ساری رات عبادت میں گزرتی ہے، عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ، سوتے بھی رہیں گے پھر بھی ساری رات عبادت، اعتکاف کی برکت ہے، اللہ رب العزت ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق کرنا۔ پھر خاص طور پر میرے شیخ مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ آپ حضرات بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی بڑی قدر کی زندگی، یہ جو اعمال قدر کے بتائیں ایک بات پر توجہ، بڑے آسان اعمال بتائیں گے وہ کر سکتے، بڑی آسان بھرپور کوشش کیجیے کہ 28 سب کے اعمال بتائیں، اس کو بڑی توجہ سے، اور ان سب میں ایک ایسا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں کیا مانگوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، آپ سب حضرات الحمدللہ شیخ نے دعا کو یاد کرا دی، آپ سب کو آتی ہے دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، الحمدللہ شیخ نے آپ کو بہت سی دعائیں یاد کریں، زندگی میں یاد رکھیں گے ان دعاؤں کا۔ لیکن میرے عزیزان آپ کو ہر روز حضرات نے دعا مانگی ہے، لیکن آج معاشرے کا انسان سے دعا تو مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دعا مانگنے میں اور اس کے عمل کے اندر فرق کیا غور سے ترجمہ آپ کو آتا ہے ماشاءاللہ، اللہم انک عفو بھول، اے اللہ بے شک آپ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ نمبر 2 تحب العفو، اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ نمبر 3 فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، لیکن بندہ اس دعا کی تاثیر کو کیوں نہیں محسوس کر رہا شب قدر کے اندر؟ اس لیے اس کا رویہ، اس انسان کا رویہ، اس دعا مانگنے والے کا طرز انداز زندگی کا وہ اس دعا کے مطابق نہیں ہوتا، اگر ہوگا تو پھر اس میں دعا رخ بھی آئے گا، پتہ چلے گا کیا بات، کیونکہ اس انسان کا رویہ کیا ہے، مانگتا تو راتوں کو ہی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کیا کہتا ہے اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن میں نے کسی کو معاف کر تو وہ پھر کیا کہتا ہے جب میں نہیں معاف کرنا رات کو کیا مانگ رہا اللہم انک عفو، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، آگے کیا کہتے ہیں راتوں کو رو رو کر بیٹا تحب العفو، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اور صبح اس کو کیا کہتا ہے میں نہیں کسی کو معاف کروں گا، میں نہیں پسند کرتا معاف، ہاں یہ انسان نہیں معاف کروں گا اپنے بھائی کو، نہیں معاف کروں گا اپنے بہن کو، میں صلاح کو معاف نہیں کروں گا، نہیں پسند کرتا معاف کروں گا، یہ جملے ہوتے ہیں اس انسان کو، راتوں کو مانگتا اللہم انک عفو، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن میں معاف کرنے والا تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو بہت معافی کو پسند کرتا ہے، میں نہیں کرنا پسند، انسان کا رویہ ہے۔ تیسرا جملہ کیا بولتا ہے، کہتا ہے فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن میں اپنے بھائی کو معاف نہیں کروں گا، ہاں مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کرے، میں اس کو نہیں کروں گا، تو علی کو اس موت سے یہ کہتے کسی انسان دعا کیا مانگ رہا ہے، اس قدر کرنے میں کیا دعا مانگ رہا ہے، ہم اگر اعتکاف کے اندر بیٹھ کر اور اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اور رات میں چڑھائی میں بیٹھ کر اور یہ کہیں کہ
اللہ جس انسان نے مجھے کر دیا ہے مجھے تکلیف پہنچائی ہے جس رشتے دار نے اے اللہ میں ایک ہی کو معاف کرتا ہوں اے اللہ تو مجھے بھی اس کو سمجھ میں آئے گا یہ کیا مانا اے اللہ فلاں نے مجھے نہیں کیا لیکن فلاں بھائی نے مجھے دکھ پہنچایا مجھے فلاں نے دکھ پہنچایا فلاں نے مجھے بہت ذلیل کیا فلاں نے میری جان کھینچی فلاں نے مجھے یہ نقصان پہنچایا اے اللہ مجھے سب کو معاف کر دیا اے اللہ اس سے بے قدر میں مجھے بھی پتہ چلے گا کیا بات اللہ ہمیں اس اعتکاف میں بیٹھ کر اس مسجد میں بیٹھ کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کو معاف کرنا اللہ نے انسان کو معاف کرنا اللہ نے پھر یہ انسان ہاتھ اٹھائے گا کہ اللہ مجھے معاف کر اللہ کو معافی کو پسند کرتا ہے بھی بہت پسند ہے اللہ میں بھی معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہوں اللہ میں نے ہر ایک ویدیارتھی کو معاف کر دیا اللہ مجھے بھی معاف کر دیا اللہ معاف کر دیا اللہ اس بندے کو معاف کر اس بندے کو اپنا رویہ اس دعا کے مطابق بنانا ہوگا تب اس کو سمجھ میں آئے گا کیا مانگنا اللہ رب العزت راز کرنا توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک عمل کے میرے شیخ بتائیں اس پر پابندی سے عمل کرنے کی کوشش کو اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہ کرنا کسی کو محروم نہ کرنا وآخر دعوانا ان الحمد للہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ